بستی بستی کریا کریا تاج الشریعہ کے حالات ہر ایک عقل رکھنے والے پر روشن ہے۔ ہم بہتر جانتے ہیں کہ کس قدر یلغار ہے، کس قدر کوئی پرسان حال نہیں، اور ہم جو جی رہے ہیں، جو چل رہے ہیں، یقیناً یہ ہماری سرکاروں کا کرم ہے، ہمارے آقاؤں کا کرم ہے، انہی کی پشت پناہی ہے، انہی کا صدقہ ہے کہ ہم بچے بھی ہیں اور چل بھی رہے ہیں، ورنہ دور دیکھو، حالات دیکھو تو کوئی ہمارا نہیں۔ ساتھ میں ہر قدر ہر طرف سے صرف اور صرف ستائے جا رہے ہیں، دبائے جا رہے ہیں۔ کبھی کبھی وجوہات کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں صرف مختصر میں کیونکہ لمبی حدیث ہے، وقت اتنا باقی نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آخری دور ہوگا اور اس میں کاٹے جانے کا معاملہ، مارے جانے کا معاملہ، ستائے جانے کے معاملات، ساری چیزیں صحابہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم تعداد میں کم رہیں گے؟ حضور نے فرمایا نہیں، سمندر کی جھاگ کے برابر اتنی تعداد میں رہو گے۔ آپ ایک تھوڑا سا پانی لیجئے، اس میں کچھ سرف ڈالیے اور پھر جھاگ نکالیے، پانی سے زیادہ جھاگ ہوتا ہے، فیس جس کو کہتے ہیں۔ اتنی تعداد میں رہیں گے۔ عرض کیا حضور اس کے باوجود؟ ہاں اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہن کیا ہوتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا تھا حب دنیا، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ آج یہی چیزیں پوری طرف ہمیں دیکھنے ملتی ہے۔ حالات جو بوائلر مرغی آپ کو پتہ ہے وہ اس قدر سست ہوتی ہے کہ اگر اس کو ایسے ہی پنجرے سے نکال کر بھی چھوڑ دیا جائے صبح سے شام تک، تب بھی وہ گھر سے بھاگے گی نہیں، وہ ایسی ہی پڑی ہوئی رہتی ہے۔ وہ کھا کھا کے ہم بھی ایسے ہی ہو گئے، کیونکہ غذا کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ تو پڑی ہوئی رہتی ہے اسی طریقے سے، اور کبھی جھنڈ میں ہوتی ہے اور وہ مرغی کو ذبح کرنے والا جب اس کو لیتا ہے تو اس کے سامنے دوسری کو ذبح کرتا ہے، وہ ویسی ہی بیٹھی ہوئی رہتی ہے، دوسرے پر کوئی
اثر نہیں ہوتا. وہ یہ سوچتی ہوتی ہے وہ کٹ لیے تو میں تو بچی ہوں, مجھے کیا کرنا ہے. وہی حال ہمارا اس وقت ہو گیا ہے. بہرکیف وجوہات تلاش کریں, کیا وجہ ہے, دنیا کی محبت کیوں آئی. بڑے پیر دستگیر کا ایک واقعہ اور اس پر اختتام کرتا ہوں. غوث پاک, یہ غوث پاک ہیں جن کی بارگاہ میں آج ہم جب دنیا میں کسی کے سامنے جاتے ہیں نا, ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو جب کسی منصب اور عہدے دار کے پاس جاتے ہیں تو ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں, جبکہ وہ خود ایک دیندار ہوتے ہیں. ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہتے ہیں ایسے. کیوں؟ کہا کہ وہ بڑے عہدے والا ہے. بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. کل ہی ایک جگہ پہ ہم سید صاحب ہم گئے, واپسی میں بیریا سے بروا سے واپسی میں, نام ہی اتنا خراب ہے کہ لینے نہیں چمتا ہے, سمجھے. تو وہ بروا سے واپسی میں ہم لوگ جو ہے وہ ایک جگہ پر جو پہنچے تو 5 منٹ کے لیے ایک شخص نے گھر پہ دعوت دی تو ہم پہنچے. ہم کرسی پہ بیٹھے تھے, ایک مولانا صاحب آئے, وہ بھی بیٹھے. صاحب ثروت تھے, بڑے پیسے والے لوگ تھے. تو وہ آئے, ملاقات کی اور ایسے کرسی کے اوپر ہمارے سامنے ہی بیٹھے. میں نے دیکھا, ان سے کہا کہ آپ نیچے بیٹھیے. فوراً نیچے بیٹھ گئے. وہ دوسرے آئے, دوسرے بھی کہنا چاہا تو پہلے والے نہیں, دوسرے کو بیٹھا دیا. بھائی نیچے بیٹھ, اس سے پہلے کہ ٹوک دیا جائے. وجہ یہ ہے کہ جب دیندار دنیا والے کو خاطر میں نہیں لائے گا تو دنیا کی ہمت نہیں ہوگی کہ دیندار کے سامنے اوپر بیٹھے. واہ واہ واہ, بے شک, کیا کہیں, واہ. ہم نے پہلے ہی کسی بڑے کو جو ہے وہ دنیا والے کو پہلے ہی حاجی صاحب, جو حاجی ہوتا نہیں ہے, سمجھے, اور پہلے ہی سیٹھ صاحب, بڑے صاحب کر کے اوپر بٹھا دے گے تو وہ تو چڑھ جائے گا. پہلے ہی دنیا والے کو اس کی اوقات دکھا دو کہ وہ منصب تیرا نہیں ہے. اگر دیندار کے سامنے بیٹھے گا, میں نے ان سے کہا کہ اوپر صرف علماء بیٹھیں گے یا کوئی سید زیادہ ہوگا تو بس وہ تمہارا منصب نہیں, نیچے بیٹھو. مان لیا انہوں نے. لیکن اگر یہ چیز سارے دیندار کرنے لگ جائے کہ آپ کو دنیا میں جتنا بھی منصب ملا وہ اپنی جگہ پر, مگر دین والے کے پاس آؤ گے, جس نے دین حاصل کیا ہے اس کے پاس آؤ گے تو پھر آپ اوپر نہیں قدموں میں بیٹھو گے. کیونکہ یہ منصب ہمیں دنیا کی خاطر نہیں, رسول اللہ کا علم حاصل کرنے کے بعد, دین کا علم حاصل کرنے کے بعد ملا. تو یہ ایک امتیاز. بڑے پیر دستگیر, میں سمجھا رہا تھا غوث پاک کو. غوث پاک بزرگوں کی خصوصیت یہی رہی کہ کوئی دنیا دار ان کے پاس آتا تو اسے خاطر میں نہیں لاتے. غوث پاک کی تاریخ سوانے اٹھا کر دیکھ لو کہ اگر کوئی بڑے بڑے رئیس بلکہ بادشاہ وقت غوث پاک کی بارگاہ میں آتے تھے تو بعض موقع میں ایسا ہوتا تھا کہ سرکار بغداد بڑے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, اور جب اسلامک بادشاہ جب آپ کے سامنے آئے تو یہ بھی دین کا ہی حصہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے, کیونکہ وہ سلطان ہے, سلطان اسلام کی بات کر رہا ہوں, ہے نا, دوسرے کی بات نہیں. اور ظاہر سی بات ہے وہ دور تھا, وہاں پہ وہابی اور دیوبندی تو نہیں تھے, ہے نا.
बादशाह भी सुन्नी ही था और वो भी टनाटन सुन्नी था, तो उसकी इताअत लाजिम है। तो उसके मनसब के लिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसे बादशाहियत अता की, तो उसके मनसब के खातिर खड़े हुआ जाता है। बड़े पीर दस्तगीर अगर ऐसा मौका आता तो हुजरे में चले जाते, तारीख उठाकर देखते, बादशाह आने वाला होता और बैठे हुए रहते और बादशाह आता, बड़े पीर हुजरे में चले जाते, वो इंतजार करता, बैठा रहता, और फिर हुजरे से खुद बाहर तशरीफ लाते, बादशाह उठकर खड़ा हो जाता। ताकि दुनियादार के लिए उसका मनसब पता चले, ये बड़े पीर है, बादशाहों के बादशाह हैं, दीनदार किसी को खातिर में नहीं आता। यही वजह है कि गौस पाक की तारीख देख लो कि बादशाह वक्त आंख मिलाकर देखना तो दूर की बात है, हाथ बांध कर खड़े रहता था, कांपता था। क्यों? क्योंकि दीन को अव्वल दर्जा, दुनिया को खातिर में नहीं लाना। दुनिया का मनसब होगा तेरे पास, मगर हमने वो मनसब हुजूर के कदमों से की बरकतों से हासिल किया कि जो मनसब किसी और को नहीं मिलता। तो बहरकैफ बड़े पीर दस्तगीर हैं, इनका एक मुरीद है, मुल्क शाम में रह रहे हैं, बड़े वली बुजुर्ग, वली कामिल, यानी आबिद और जाहिद, और मुल्क शाम में रहते हैं। तो किस तरह से कि एक गार में, एक गुफा में, उस गार में सुबह शाम रियाजत और इबादत कर रहे हैं। किसी से कोई मतलब नहीं, दुनिया से कोई मामला नहीं, पूरा वक्त इबादत और रियाजत में। विलायत का, उनकी बुजुर्गी का शोहरा फैला, कुछ लोग पहुंचे, दाखिले सिलसिला हुए वगैरह, काफ़ी लोग जानते थे, और सारे मुल्क शाम के लोग जानते थे कि वहाँ पर एक अल्लाह के वली ऐसे भी हैं जो दिन रात रियाजत और इबादत करते हैं। अब गौस पाक की, अब उनका एक मुरीद जो मुल्क शाम में रहते थे, उनका एक मुरीद तिजारत की खातिर बगदाद के लिए निकलने वाला, तिजारत के लिए बगदाद के लिए निकलने का कस्द है। पीर के पारगाह में हाजिर हुआ, हुजूर इजाज़त अता फरमाइए। कहाँ जा रहे हो? कहा बगदाद जा रहा हूँ। क्यों? कहा हुजूर तिजारत की खातिर जा रहा हूँ। बगदाद जा रहे हो? बोले मेरा एक काम करो कि बगदाद में मेरे शेख अब्दुल कादिर अल जैलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु रहते हैं। ये नया चीज़ आपने देख ली, अंगूठा चूमना। तो फतावा अफ्रीका में सफ़ा 81 या 91 जो है वो उठाकर देख लीजिए, आला हजरत ने बड़े पीर के नाम पे उसके जवाज़ का हुक्म दिया है। हवाला मैं दे के जा रहा हूँ, बाकी नहीं रखता जी, इतना टाइम मेरे पास नहीं कि फिर से आऊँ। फतावा रज़विया उठाकर देख लीजिएगा। कहा मेरे पीर, बड़े पीर दस्तगीर वहां पर हैं, उनके पास जाना, उनसे मुलाकात करना, जरूर मिलना। यानी दादा पीर हुए उस शख्स के, और कहा क्या है, और कहना कि हुजूर बड़े अरसे से एक परेशानी में मुब्तला हूं, दुआ फरमा दीजिए मेरी वो परेशानी दूर हो जाए। उस शेख ने कहा हुजूर ठीक है। सोचने लगा कि मेरे शेख इस कदर दुनिया से दूर है, मेरे शेख का शेख, मेरा दादा पीर किस कदर होगा, उनकी रियाजतों का और इबादतों का आलम क्या होगा। बगदाद पहुंचा, तिजारत की, अपना पूरा काम किया, और उसके बाद में खानकाह शरीफ में पता करते हुए पहुंचा। अब देखकर हैरान है कि पूरा समा बदला हुआ है। जो सोच, जो थिंकिंग, जो एक तसव्वुर
जो बांध के आया था पूरा अपोजिट है, पूरा बरअक्स है। यहाँ तो बड़ा दरबार है और दरबार के बाहर दरबान खड़े हैं। एक जगह पर लंगर चल रहा है, हजारों लोग लंगर खा रहे हैं। हर काम के लिए, हर खिदमत के लिए कोई ना कोई मामूर है। जिस तरह से बादशाहों की खिदमत की जाती है उस तरह से इस खानकाह में सारे मामलात हो रहे हैं। कोई झाड़ू मारने के लिए, कोई पानी छिड़कने के लिए लोगों का तांता बंधा हुआ है। हजारों लोग फैज़याब हो रहे हैं। कोई खाना खा रहा है, किसी को नजर मिल रही है और काम काज के लिए एक बड़ा हल्का है। हैरान कि या अल्लाह, वहां मेरे शेख के पास दुनिया का नामो निशान नहीं और शेख के पास आया हूं तो यहां दुनिया ही दुनिया देखने मिल रही है। दुनिया ही दुनिया, दुनिया ही दुनिया। इस कदर लोग नजराने ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। कहा मुझे शेख से मुलाकात करनी है। कहा कहां से आए हो? कहा मुल्क शाम से आया हूं। ठीक है, रुकिए। कहा आज शेख से मुलाकात नहीं हो सकती, शेख हुजरे में है। कहा मेरा पैगाम पहुंचा दीजिए। कहा ठीक है। खादिम अंदर गए। खुद्दामों की भी एक अलग अलग, हुजरे में जाने वाले खुद्दाम भी कुछ और हैं। अंदर गए, जाने के बाद में आए और कहा कि आज मुलाकात नहीं होगी। बात चल ही रही है कि इतने में एक थाल सज के आता है। क्या आता है? थाल। उस पे कपड़ा ढका हुआ है। वो थाल आया शेख के बारगाह से। कहा ये शेख ने तुम्हारे लिए तोहफा भेजा है। मेरे लिए तोहफा? पहली बार आया हूं। कहा हाँ। क्या है इस थाल में? कहा ले लो। थाल ली, कपड़ा उठाया तो हीरे और जवाहरात लगे हुआ से लदा हुआ एक जुब्बा था, खरका शरीफ। हैरान, ये किसका है? कहा ये शेख का उतारा हुआ है, बड़े पीर का उतारा हुआ ये खरका है। सोचने लगा या अल्लाह, मेरे शेख सिर्फ एक बोरिया पहनते हैं और यहां उनके शेख और पीरों के पीर का आलम यह है कि इस कदर महंगा लिबास पहन रहे हैं कि शायद इस लिबास को देखने के बाद पता चलता है कि बादशाह को भी नसीब ना हो। इस कदर महंगा लिबास पहन रहे हैं, इस कदर। कौन से शेख हैं ये? और दुनिया ऐसी गालिब है यहां पर। या अल्लाह, या अल्लाह, दिल में सोच रहा है, बोलने की हिम्मत नहीं है। और वैसे भी आप जानते हैं कि मुरीद के झुरमुट में और मुरीद के हलके में जब शेख मौजूद हो तो किसी दूसरे की मजाल नहीं कि पर मार दे, और अगर कुछ बोल दे तो फिर उसका हाल क्या होगा ये आप बेहतर जानते हैं, समझे। वो शायद घर ही नहीं जा पाएगा। तो बहरकैफ दिल में ही सोच रहा है कि या अल्लाह, इस कदर दुनिया दुनिया। उठा, बोला ये ले लो। ले लिया। कहा कि बहुत जबरदस्त महंगा है, बड़ी अच्छी कीमत आएगी। गौस पाक का जुब्बा लिया बाजार में। क्या करने के लिए? फरोख्त करने के लिए, बेचने के लिए। बेचने के लिए निकला, एक दुकान में गया। दुकानदार, हाथ में जुब्बा था। दुकानदार ने जैसे ही देखा जुब्बा है, खड़े हो गया। कहा कहां से आए हो? कहा मुल्क शाम से आया। कहा ये जुब्बा किसका लाए हो? कहा शेख का है। बोले इसको इस कदर यहां पर लेके घूम रहे हो? शेख का जुब्बा है। कहा बेचना है। कहा क्या करना है? बेचना है। कहा बगदाद के लगते नहीं हो। सही कहा, मुल्क शाम के ही हो। कहा बताओ कीमत क्या है, कितने में बेचोगे, कितने में दोगे? कहा बेचना है इसको।
کہا کتنے میں بیچ؟ بولے اس کی قیمت لگانی ہے. کہا قیمت وغیرہ چھوڑ دے، تو بتا تو کتنے میں خریدنا چاہتا ہے. تاجر نے کہا کتنے میں خریدنا چاہتا ہے. اس نے اپنی رقم بتائی. تاجر نے فوراً پیسے دیے، وہ رقم دی جو بھی اس وقت درہم دینار جو چلتے تھے، فوراً دیے اور لے لیا. وہ جبہ لیا، پاس رکھ دیا، چھوما، سراخوں سے لگایا، یہ نکل گیا. کہا بڑی اچھی رقم آ گئی، میں سوچتا تھا کہ اتنی ملے گی لیکن میری امید سے زیادہ رقم اس نے دے دی ہے. چلو ٹھیک ہے. پہنچا، پہلا دن ہو چکا، پہلے دن کمائی ہو گئی جبے کی. دوسرا دن آیا، پھر خانقاہ میں رکا ہے، وہ ناز نخرے، وہ کھانا مل رہا ہے، یہ ساری چیزیں مل رہی ہے. سوچ رہا ہے کیسی دنیا غالب، کیسی دنیا غالب. جیسے ہی پہنچا وہاں پہنچنے کے بعد دوسرے دن کہا شیخ سے ملاقات کرنی. کہا شیخ آج بھی ملاقات نہیں کریں گے، آج بھی حجرے میں ہے. کہا اچھا. کہا رک جاؤ. خادم اندر سے گیا، ایک تھال سجا ہوا لے کر آیا. کہا یہ شیخ کی طرف سے تحفہ ہے. کہا تحفہ ہے؟ کپڑا ہٹایا، حیران کہ جو جبہ کل مارکیٹ میں بیچا تھا وہی آج پھر مل رہا ہے، پھر وہی جبہ. حیران ہے. بہر کیف لے لیا. خدام بھی کچھ نہیں بول رہے ہیں. جبہ لیا. کہا کہ آج بھی بڑا اچھا معاملہ ہو گیا، دنیا غالب، دنیا غالب، یہی ساری چیزیں. پھر نکلا. آج اس دکان میں نہیں گیا، آگے کی دکان میں، دوسری دکان میں گیا. کپڑا ڈالا ہوا ہے جبے پر. سلام. کہا کہاں سے آئے ہو؟ بولے کیا کام ہے؟ کہا ایک چیز بیچنی ہے. کیا بیچنا ہے؟ جبہ بیچنا ہے. اچھا لاؤ. کپڑا ہٹایا. تاجر نے جیسے ہی دیکھا فوراً کھڑا ہو گیا ہاتھ باندھ کر کے. کہا جانتے ہو یہ کس کا ہے؟ کہا ہاں. کہا شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے. کہا تم بغداد کے رہنے والے ہو؟ یہاں کے معلوم نہیں ہوتے. کہا نہیں، ملک شام کا ہوں. کہا اسی لیے لے کر آئے ہو؟ کہا اس کو فروخت کرنا ہے، بیچنا ہے. کہا چھوڑ دو، تم قیمت بتاؤ کہ تم کتنے میں لینا چاہتے ہو، ہم کیا قیمت بتائیں. آج اور بڑھ کر قیمت بتا دی. تاجر نے پیسے لیے، دے دیے پیسے، جو درہم دینار تھے سب دے دیے. بڑا خوش کہ آج اور فائدہ ہو گیا. پیسے لے کر پھر آیا، پہنچا. دوسرا دن جا چکا تھا، تیسرا دن ہے. صبح میں پھر پہنچا ہے، شیخ سے ملاقات کرنی ہے. ملاقات نہیں ہوگی، شیخ حجرے میں ہے. کہا اچھا. اتنے میں تحفہ آیا تھال میں. کیا ہے؟ بولے تمہارے لیے بھیجا ہے. کپڑا ہٹا کر دیکھا، وہی جبہ جو پہلے بیچا تھا، وہی جبہ. کہا عجیب لوگ ہیں، میں بیچ کے آ رہا ہوں، پھر یہاں پر کیسے پہنچ رہا ہے. پھر لیا، اسی دن بیچ دیا. پھر پہنچا ہے خانقاہ میں. پھر دکان پر گیا کسی تیسری. سلام علیکم. وعلیکم. پھر جیسے ہی جبہ دیکھا، تاجر کھڑا ہو گیا، دکاندار. کہا یہ بیچنے کے لیے آئے ہو؟ کہا ہاں. بولے قیمت تو لگاتا ہے اس کی؟ کہا جو بولنا ہے بول دے اور یہ دے دے، اس کے بدلے میں جو کچھ لینا ہے لے. قیمت لگائی، اس نے لیا، سراخوں پر رکھا، دل سے لگایا. اب جیسے ہی خانقاہ میں پہنچا ہے، بڑے پیر دستگیر سے ملاقات کے لیے، ہے نا، تو پھر یہ کیسی روشنی پھیلی ہے میدان قیامت میں، نقاب اٹھا ہوا ہے آج کس کا؟ غوث اعظم کا.
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जलवा हुजरे से बाहर तशरीफ ला रहे हैं बड़े पीर दस्तगीर, सब हाथ बांध कर खड़े हैं। कदमों में गिर गया। कौन? कहां से आए हो? 3 दिन से तुम ही इंतजार कर रहे हो? जी। मुल्क शाम से आए हो? जी। यहां हुजूर और देख रहा है बड़े पीर दस्तगीर को, तो वही शाहाना लिबास है। कह रहा है कि दुनिया यहां, या अल्लाह ये कैसे शेख है, पूरी दुनिया ऐसे लिबास पहने हुए हैं। का यहां आने का मकसद का हुजूर मेरे शेख ने भेजा है। मुल्क शाम में तुम्हारे शेख हैं। हाँ हुजूर आपके गुलाम हैं, कहो क्या मामला है। कहा हुजूर वो उन्होंने कहा है एक अरसे से बड़ी परेशानी में मुब्तला हूं, दुआ फरमा दीजिए। अब बड़े पीर दस्तगीर के हाथ उठ रहे हैं, गौस पाक के हाथ उठते हैं और कहते हैं है अल्लाह, उसके दिल में, कहां? मुल्क शाम में जो शेख रहते हैं, उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दे। उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दे। हैरान है, सारी दुनिया यहां देख रहा हूं और बड़े पीर उसके लिए दुआ कर रहे हैं, उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दे। जिसके पास कुछ नहीं है, जो रियाजत और इबादत करता है, जिसके पास न ओढ़ने के लिए कुछ है, न खाने के लिए कुछ है, वो कह रहा है, उनके लिए बड़े पीर कह रहे हैं कि उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दे। हिम्मत क्या है बड़े पीर का, जलाल और दबदबा, रौब। बड़े पीर दुआ कर, इतनी दुआ फरमाई, ए अल्लाह उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दे। हाथ फेर दिया, जाने लगा। कहा ये लेते हुए जाओ। थाल को खोला है तो वही जुब्बा है, वही जुब्बा है। अब बेचरा नहीं है। कहा कि 3 दिन तक सौदा कर लिया, अब लेकर जाता हूं, देखते हैं बाहर। ले लिया, पहुंचा है मुल्क शाम। मुल्क शाम में जैसे ही पहुंचा, अपने घर से फारिग होने के बाद में शेख की बारगाह में गया। शेख ने मरहबा कहा आ गए? कहा हाँ हुजूर आ गया। कहा तुमने ये बताओ, तुम्हारी मुलाकात फलां वक्त में, फलां दिन, फलां वक्त में शेख से हुई थी? कहा हाँ। बस अल्हम्दुलिल्लाह, शेख ने कहा हुजूर क्या बात है? बोले कैसे पाया मेरे शेख को? कहा हुजूर आपके इधर तो पूरी दुनिया से दूरी है, वहां पर दुनिया ही दुनिया, दुनिया ही दुनिया। ऐसा लंगर, ऐसी मेहमान नवाजी, ऐसे मामलात, इतने खुद्दाम, ये उठाने के लिए, झाड़ू मारने के लिए, खाना बांटने के लिए, है ना, हर चीज को, हुजरे में जाने के लिए, हर चीज में खुद्दाम ही खुद्दाम, लोगों की भीड़। हुजूर मुकम्मल दुनिया है, दुनिया है। मगर ये बात समझ में नहीं आई। वो कहते हैं कि शेख से कहा कि आपकी परेशानी के मुतालिक, तो शेख कहते हैं कि उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत को निकाल दे। हुजूर दुनिया वहां थी और शेख यहां के लिए कह रहे हैं कि दुनिया की मोहब्बत निकाल दे। मुझे समझ में नहीं आया। शेख मुस्कुराए और कहने लगे दरअसल 3 दिन तक शेख तुझे अपनी जबान में जवाब दे रहे थे, जवाब दे रहे थे, तूने समझा नहीं मेरे शेख को। 3 दिन तक बड़े पीर खामोशी के साथ तबलीग कर रहे थे, खामोशी के साथ। बोले हुजूर इतना महंगा, बड़ा इतना जुब्बा, इतना महंगा कि जिसके ऊपर हीरे और जवाहरात लगे हों। का शेख खामोशी से तरबियत कर रहे थे। कहा सुन, तूने देखा वहां पर दुनिया के मामलात, और शेख ने मेरे लिए दुआ की अल्लाह उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से निकाल दे। दरअसल मैं कई सालों से इस गुफा में इबादत कर रहा हूं। मेरे पास कुछ नहीं सिवाय 2 चीजों के, एक मुसल्ला और एक लोटा। मुसल्ले पर नमाज पढ़ता हूं और लोटे से वजू करता हूं। मगर जब मुसल्ला छोड़कर वजू की हाजत होती थी और लोटा लेकर जाता था,
تو دل میں خیال ہوتا تھا ایک ہی مصلی ہے، ایک ہی مصلی ہے، ایک ہی مصلی ہے، کہیں کوئی چوری کر کے نہ بھاگ جائے۔ اور نماز کے لیے کھڑا ہوتا، لوٹا رکھتا تھا تو پھر یہی خیال ہوتا تھا ایک ہی لوٹا ہے، ایک ہی لوٹا ہے، کہیں چوری کر کے نہ بھاگ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کہا بڑے پیر نے تجھے جواب دیا، سن میں اس پریشانی میں کئی سال سے مبتلا تھا کہ اللہ، توبہ کرتا تھا کہ اللہ یہ دنیا میرے دل سے نکال دے، مگر کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ میں اس سے بری ہو پایا۔ ہمیشہ یہی کہ یہ لوٹا چلا جائے گا تو میرا کیا، یہ مصلی چلا جائے گا تو میرا کیا، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ جس دن تو نے بڑے پیر سے کہا اور بڑے پیر دستگیر نے جس وقت ہاتھ اٹھائے، اس دن سے ان معاملات سے میں بے فکر ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان نہ ابھی مصلی کی کوئی خواہش ہے، نہ لوٹے کی کوئی حاجت ہے، اب کوئی فکر نہیں۔ اور بڑے پیر 3 دن تک خاموشی سے تجھے جواب دے رہے تھے۔ جس دنیا کو تو کہتا ہے دنیا مکمل یہاں ہے، دنیا مکمل یہاں ہے، وہ جبہ جو اتنا قیمتی ہے وہ سجا سجا کے بھیج رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہاں دنیا جو ہے وہ یہاں ہے، یہاں اس کا کوئی اثر نہیں۔ 500 روپے کی نوٹ اگر کسی کو دینی ہو کسی غریب کو تو آپ کی حالت کیا ہوگی، ہماری حالت کیا ہوگی، پتہ چلے گا۔ 5 روپے کبھی کبھی مشکل سے دے دیتے ہیں، 10 روپے مسجد میں نکالتے ہیں، مشکل سے 10 روپے جھولے میں ڈالتے ہیں، اس میں بھی چیک کرتے ہیں کہ 10 روپے ہی ہے نا، سمجھے؟ 50 روپے کی نوٹ نکلی ہے نا، 100 تو نہیں جا رہی ہے، 500 تو نہیں جا رہی ہے، 2 مرتبہ تو دیکھ لیتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گٹھا پورا نکالتے ہیں اتنا بڑا جس میں پیسے لدے ہوتے ہیں، مگر اس میں سے چنتے ہیں کون سی کہ بولے 50 کی نوٹ نکال دو، 500 روپے کا کو دینا ہے مسجد میں، چھپکے سے نکال کر اس میں ڈالیں گے، وہ بھی ایسے دکھا کر، سمجھے؟ اور کسی نے جس دن 500 ڈال دیا تو پھر سب کو ایسا دکھائے گا، 10 مرتبہ اس کو کھولے گا اور پھر ایسا اوپر سے ڈالے گا تاکہ پیچھے سب والوں کو بھی دیکھے کہ آگے والا 500 ڈال رہا ہے۔ تو ایسے بھی حالات ہوتے ہیں۔ بڑے پیر بتا رہے تھے کہ دنیا کا اثر یہاں نہیں ہوتا، دل میں نہیں، وہاں دل میں دنیا تھی، بڑے پیر کے دل میں دنیا نہیں، جو کچھ ہے یہاں آیا یہاں بانٹ دیا ہے، کوئی جمع کرنے کا تصور ہمارے یہاں نہیں۔ اور یہ کام جب تک، یہ چیز جب تک دنیا کی محبت سے دوری، دنیا کو ہیچ سمجھنا جب تک ہمارے دل میں رہے گا تب تک کامیاب رہیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج جو حالات نظر آتے ہیں، دنیا مکمل طور پہ 5 روپے کسی کو دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، 5 پیسہ کسی کو دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں کہ کیا کریں گے، ہائے ہائے حالت حالت حالت۔ 500 روپے جائیں گے تو یہ اتنا بڑا معاملہ ہو جائے گا، 5000 روپے، وہ 5 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے، 25 لاکھ روپے ایک رات میں، 5-5 لاکھ روپے وہ ایسے اڑانے والے لوگوں پہ آتے ہیں، لوگوں کے پاس ہے نا، سمجھ گئے آپ؟ یہ ایسے اڑانے والے، ایک یہاں پر اگر سمجھے 1 سے 10 دن کی فضیلت بیان کر کے جو ہے وہ ہر دن کے جو ہے وہ الگ الگ معاملات بیان کیے جائے تو ایسے جمع ہو جائیں گے، سمجھ گئے آپ؟ سمجھدار اس دن کے یہ، دوسرے دن کے یہ، تیسرے دن کی یہ، تو ایسے جمع ہو جائیں گے، سب بانٹنے کے لیے تیار ہوں گے، پیسے جمع کرنا ہے۔ اور ایک مدرسہ بنانے کی بات کرو تو پتا چلے گا کہ آج کسی سیٹ کے پاس گئے، ارے مولانا صاحب حالت بڑی ٹائٹ ہے، بہت خراب ہے، ابھی 5 لاکھ روپے بچی کی شادی میں خرچہ کیا ہوں، پیسے نہیں ہیں، سمجھے؟ یہ حالات ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا یہاں پر ہے، دنیا یہاں سے جب نکل جاتی تب کامیاب ہوتے۔ تو دنیا کو قدموں میں ہی رکھنا، دل میں آنے مت دینا، دل میں جس دن آ گئی اس دن تباہی ہے، اور یہ تباہی کا سب سے بڑی وجہ آج یہی ہے، دنیا سے محبت بزرگوں نے نہیں کی۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو دنیا کی محبت نکالو، یہ پیسہ، یہ میرا، اس کو، اس پر میرا حق ہے، اس پر میرا حق ہے، یہ ہے وہ ہے۔ جب اس حق کو جتانے لگو گے تو پتا چلے، دل میں خواہش ہوگی یار یہ اگر چھوٹ جائے تو پھر کس کا؟ آدمی کسی کا غلام تب بنتا ہے جب دنیا دل میں گھر کر جاتی ہے، اور جب دنیا دل سے نکل جائے گی تو پھر غلامی صرف سرکاروں کی ہوگی،
हुजूर की गुलामी होगी, समझे। तो हुजूर के गुलाम बनने की कोशिश कीजिए, जो बन गया वो कामयाब हुआ। इसी वजह से मैंने देखा बड़े बुजुर्गों को, समझे, आप मजाजीब को आपने देखा होगा जो अपने मस्ती में होते हैं, समझे। यहाँ पर कोई है क्या नहीं पता नहीं मुझे, बहुत से ऐसे बुजुर्गों से मैं मिल चुका हूँ जो अपनी मस्ती में होते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। भी हमारे महाराष्ट्र में भी देख लो, है ना। तो हम सबको एक ये था कि क्या पता क्या आएगी, दुआएं करना चूंकि हमारा काम है, तो जालिम के खात्मे की दुआ तो करते ही हैं। तो मगर उन बुजुर्गों को देखो कि कोई फर्क ही नहीं, वो अपनी मस्ती में, कोई आया कोई जाया, हमें क्या, हमें क्या। अल्लाह ने जो मनसब उन्हें अता किया है वो जानते हैं कि इस दुनिया से क्या लेन देन, इस दुनिया से हमें क्या लेना, जिसके हलाल में हिसाब और हराम में अजाब हो। मौला कायनात फरमाते हैं, इस दुनिया से मुझे क्या लेना जिसके हलाल में हिसाब और हराम में अजाब हो। तो सोचिए जरा, दुनिया की मोहब्बत दिल से निकालिए, रावजियत से, बदमजहबियत से दूर रहिए। मैं अक्सर कहता हूं 100, 200, 300 रुपये के लिए अपने ईमान का सौदा नहीं कीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, हम किसी से भी मोहब्बत करते हैं वो इसलिए ताकि हुजूर से हमारा रिश्ता मजबूत हो। शेख से मोहब्बत भी इसलिए होती है कि हुजूर से रिश्ता मजबूत हो। सहाबा से मोहब्बत किस लिए करते हैं? क्योंकि हुजूर ने उनसे मोहब्बत फरमाई। अहले बैत से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि हुजूर ने मोहब्बत फरमाई। सब सहाबा से मोहब्बत सबब हुजूर है, अहले बैत से मोहब्बत सबब हुजूर है, औलिया से मोहब्बत सबब हुजूर है, उलमा से मोहब्बत सबब हुजूर है, शेख से मोहब्बत भी सबब हुजूर है। और शेख से मुरीद इसलिए होते हैं ताकि मजबूत रिश्ता हुजूर से हो जाए, है ना, इसलिए होते हैं। तो याद रखिए कि ये रिश्ता अगर मजबूत करना चाहते हो तो फिर असल मकसद हुजूर हो, और जहां पर ये मकसद होगा वहीं कामयाब हो जाओगे। और अगर ये मकसद होगा कि शेख कुछ भी करे, हम आंख बंद करके खिलाफे शराब बात का हुक्म भी दे, हम आंख बंद करके मानेंगे, तो याद रखिए फिर तो जवाल आएगा, फिर जवाल आएगा। याद रखना कि वो, यानी होता है आजकल बहुत सी चीजें हो रही है ना, बुजुर्गों ताकि इसी तरह से पहुंचा देती है कहां से कहां तक, कहां से कहां तक। इसलिए मुअद्दब बन के रहना। जिसने अदब अपने बुजुर्गों का किया वो कामयाब हुआ, और जिसने जो बेअदबी के दलदल में फंस गया तो फिर वो, जिसने बेअदबी की वो यहां भी जलील है और वहां भी जलील है। इस बात को गांठ बांध के रखना। हमने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, समझे, और हुजूर का कलमा जब पढ़ लिया तो हुजूर के हो गए। अब हमारे नजदीक सबसे पहले शरीयत है, समझे। हम शरीयत के साचे में, शरीयत के, हुजूर के किसी शख्सियत को मानेंगे तब जब देखेंगे कि वो अपने बाप दादा के तरीके पर है या नहीं। इस बात को जहन में रखें, जहन में, आंख बंद करके नहीं होता है, जहन में रखिए, समझे। अपने बुजुर्गों के तरीके पर, गौस पाक का औलाद, गौस पाक की औलाद, गौस पाक का बेटा, है ना, अगर बात गौस पाक के तरीके की करे और बात गौस पाक के दीन की करे और बात गौस पाक के नजरिए की करे तो सराफों पर होगी। और अगर गौस पाक की औलाद ही गौस पाक के नजरिए से हट जाए तो जो गौस पाक के नजरिए का नहीं हो सका तो फिर उसके क्या होके करोगे? वाह, ये याद रखिए, ये कायदा है। क्या काबिल ताजीम तब तक होगा जब तक कि वो बाप के तरीके पर है। वाह 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 वाह। जिस दिन बाप के तरीके से हटा ताजीम नहीं होगी, क्योंकि ताजीम थी इसलिए क्योंकि बाप का नुमाइंदा था, है ना, बाप का नुमाइंदा था। कोई गौस पाक की औलाद कहलाने वाला ये कह दे कि नहीं नहीं, पहला नंबर तो अबू बकर का नहीं हो सकता,
ہے نا. اگر غوث پاک کی اولاد کہلا کر یہ بات کہے تو پھر اس کو کہنا کہ تو اپنے گھر پر ہی رہنا, ہم تو وہی بات کریں گے جو غوث پاک نے نظریہ دیا. اس بات کو سمجھیے, نہیں تو شیخ صاحب کچھ بھی کرے, نہیں 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 ہمارے پیر کا بیٹا ہے, ہمارا پیر ہے تو ہم آنکھ بند کر کے چلیں گے. نہ یہ نہیں ہوتا, یہ دین ہے, دین. سمجھے, حلوائی کی دکان نہیں ہے جو مٹھائی پسند آئی اٹھا کر کھا لی. یہاں پر وہی چلے گا جو مصطفیٰ کی شریعت ہوگی. بے شک بے شک. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں. آنکھیں بند کر کے چلنا تو پھر ارے وہ بولتے بعض لوگ نے آج کل یہ ہوتا نا, ہم تو دامن نہیں چھوڑیں گے کسی کا بھی. سمجھے, میں نے کہا کہ چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. اگر شیخ واقعی اس قابل ہو اور اس طریقے پر ہو, بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے. کہ واقعی غوث پاک کے طریقے, مخدوم اشرف کے طریقے پر اگر ان کی اولاد ہو, ہے نا, تو پھر بالکل نہیں چھوڑنا ہے, بالکل پکڑ کے رکھو. صاحب البرکات کے طریقے پر ان کے ماننے والے ہو تو پکڑ کے رکھنا ہے. میر عبد الواحد بلگرامی کے طریقے پر ہو, ان کے نظریات پر ہو تو یقیناً. مجدد الفسانی کے طریقے پر ہو, ان کی جوتیاں سراخ ہوتا ہے. شاہ ابو العلا آگرہوی کے طریقے پر ہو, ان کے نقش قدم پر چلا جائے گا, ہے نا. ان کی خاک پا ہمارے سر کا تاج. تو پھر یاد رکھیے کہ بزرگوں کے طریقے پر جب تک رہیں گے ہر ایک کی, تو لوگ کہتے ہیں کہ دامن تک پکڑنا, کہ ہم نے دامن پکڑا ہے, دامن پکڑا ہے, چھوڑیں گے نہیں. اور اگر طریقے سے ہٹ جائے تب بھی بعض کہتے ہیں کہ چھوڑیں گے نہیں, ہم نے تو دامن پکڑا ہے. تو بھائی اس کا ہی چھوٹ گیا تو تیرا پکڑ کے کیا فائدہ. سمجھ گیا, جو پہنچانے والا تھا وہ اس کا ہی چھوٹ گیا, تو پکڑ کے کیا کرے گا. لٹکتے رہے نا وہیں پر, وہ تو نیچے گر گیا. یہ بات دھیان میں رکھنا. تعظیم کسی کی بھی, اور یہی امام احمد رضا کا مسلک ہے. اعلیٰ حضرت نے یہی سکھایا ہے. پڑھیے تعلیمات اعلیٰ حضرت کی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر حضور سے رشتہ ذرہ برابر بھی اگر گستاخ پاؤ تو پھر دور کر دو, اس کو دور کر دو. پھر وہ تمہارا پیر ہی کیوں نہ ہو, تمہارا باپ ہو, تمہارا بھائی ہو, دوست ہو, کوئی بھی ہو, دور کرنا. یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. مسلک اعلیٰ حضرت دراصل کیا ہے کہ حضور سے محبت ہے, اور حضور کے لیے ساری رشتے ہیں, سارے رشتے, سارے سبب. سمجھے, تو جس کا دامن خود ہی چھوٹ گیا. اب کوئی آ کر, آج لوگ رافضیوں کی بولیاں بول رہے ہیں. میں ایک بات کہتا ہوں کہ رافضیوں کی بولیاں بولنے والوں کے لیے یہ بات شرم نہیں آتی کہ غوث پاک کا کھاتے ہو. رافضیوں کا آج بھی, رافضی جو ہے شیعوں کی اٹھا کر دیکھ لیجئے, ایران کی چائے پی کے آنے والے شیعوں کے عقیدے کو پوچھ لو تو شیعہ آج بھی غوث پاک کو سید نہیں کہتا. اعلیٰ حضرت نے یوں ہی نہیں لکھا ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. جو غوث پاک کو نہ مانے, جو غوث پاک کی سیادت کا انکار کرے, اور ہم غوث پاک کا نام لے کر پھر غوث پاک کے چاہنے والے ہو کر ایسوں کے ساتھ میں, ایسوں کی محبت میں غرق ہوتے ہیں. سوچئے, دین کی حساسیت کو سمجھے کہ ہمارا تعلق کس سے ہے, ہم کس کے ہاتھ میں ہیں, کس کے ہاتھ میں بکے ہیں. سمجھے, ساری چیزیں حضور کے لیے, اس بات کو ذہن میں رکھنا. غوث پاک سے محبت کرتے ہو, کرتے رہنا, مگر غوث پاک کے نظریات کو پہلے اپناؤ. مخدوم اشرف کو پڑھ لو, رافضیوں کا رد بھرا پڑا ہوا ہے. سمجھے, نظام الدین اولیاء لکھتے ہیں محبوب الہی. اب کوئی آج کا کوئی آ کر کہہ دے کہ حضرت امیر معاویہ کو معاذ اللہ امیر شام کہہ کے جو ہے وہ گالیاں بک دے, وہ تو محبوب الہی کی مانو گے یا آج کے کسی شخص کی مانو گے؟ محبوب الہی. محبوب الہی کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے. بے شک, سبحان اللہ. تو نظام الدین کو پکڑو گے یا کسی اور کو پکڑو گے؟ نظام الدین. نظام الدین کا دامن تھامے رکھنا
تم سمجھے؟ ان کو کہنا تم یہیں پر رہو، یہیں پر اپنی بات کرتے رہو اور صرف اتنا کہتے رہو، کیا کہتے رہو؟ ہم دعا کرے گا، سمجھے؟ صرف اتنا کہتے رہو، تو چادر اور گاگری بیچ، وہی تیرا کام ہے، دین میں بولنے کا کام نہیں ہے تیرا، سمجھے؟ اور دین ایسوں سے لینا بھی مت، سمجھے؟ جنہوں نے مسلک سے بغاوت کی، جنہوں نے بزرگوں سے بغاوت کی، ساری دنیا جانتی ہے کیا کس قدر جو ہے وہ ذلیل اور رسوا ہوئے۔ ابھی اور ایک فارمولا آج ایک دے کر جاتا ہوں، اب کل کو آ کر کوئی یہ نہ کہے کہ حضرت نے کس کو نشانہ بنایا، سمجھے؟ کل کو آ کے ان علماء کے پاس کوئی آ کر یہ نہ کہے کہ، یا آپ لوگوں میں سے کسی کے پاس کوئی آ کر یہ نہ کہے کہ حضرت نے کس کو نشانہ بنایا، سمجھے؟ میں نے کسی کو نشانہ نہیں بنایا، جو ویسے تھے میں نے ان کے تعلق سے بول دیا۔ ہاں، اگر آ کر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ نہیں ان کو کسی کو ٹارگٹ کیا ہے، ہمارے شیخ کے تعلق سے کیا ہے، تو صرف یہ پوچھنا کہ ہے ایسے شیخ تیرے؟ ابھی کوئی آ کے ہے ایسا رافضیوں کے ساتھ میں اٹھتا بیٹھتا ہے، رافضیوں کی بولی بولتا ہے، تیرا شیخ بزرگوں کو گالیاں ڈالتا ہے، تو کہے گا دو ہی چیز ہوگی، کیا تو کہے گا نا یا تو ہاں، ہاں تو پھر ہاں، سمجھے؟ اگر وہ کہے کہ ہاں کرتا ہے تو بولنا پھر کہا ہے، تو ابھی آپ کو آ کے کوئی پوچھے گا نہیں، سمجھے؟ اگر کسی نے آ کر کہا کہ ہم کو ہمارے شیخ کو ایسا کہا، تو ہم نے تو آئینہ دکھایا، سامنے تم آ گئے، ہمارا قصور نہیں، سمجھ میں آئی بات؟ کیا کہہ لے، ہم نے آئینہ دکھایا ہے، ہم اپنے بزرگوں کے وفادار ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسی وفاداری میں ہمارا خاتمہ آمین آمین آمین۔ نہ کبھی کسی بزرگ کا، میں تو اکثر کہتا ہوں اولیاء کاملین کا مرتبہ تو وراء الورا ہے، اللہ کسی ایک عالم کا بلکہ کسی ایک مسجد کے امام کا بھی کبھی گستاخ نہ بنائے، سمجھے؟ کبھی نہ بنائے، کیونکہ ایک گستاخی کہاں سے کہاں پہنچاتی ہے، سمجھے؟ ایک عالم کی گستاخی سے شروعات ہوئی، بڑھتے بڑھتے وقت کے ایک عظیم ولی کامل تاج الشریعہ تک کوئی پہنچا، اللہ، بڑھتے 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 وہ گستاخی آگے پہنچتے پہنچتے حضرت امیر معاویہ تک پہنچی۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اسی لیے ڈرتے رہنا، ایک عالم کی بھی گستاخی سے پرہیز کرتے رہنا، سمجھے؟ کیونکہ یہ پتہ نہیں کہ یہ کہاں سے کہاں پہنچائے گی، تو اس لیے میں کسی کو، بھائی ہم نے تو ایک جنرل بات کی ہے، میں نے کسی کو ٹارگٹ نہیں بنایا، کوئی ٹارگٹ بننا چاہے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، تو آپ تک کوئی آ کر کہے کہ نہیں ہم سے کہا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جنرل بات کی ہے، کسی کو نہیں کہا ہے، سمجھے؟ اگر جو ایسا ہے تو صرف یہ پوچھ لینا کہ ویسے ہے، ہے تو کہیں گے ہاں، تو پھر کہنا پھر صحیح کہا ہے، تو ابھی آ کر آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ کون کیسا ہے، سب خاموش رہیں گے، کیونکہ میں نے ایسی ہڈی ڈال دی ہے، نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں، سب خاموش رہیں گے، بالکل، اور خاموشی میں ہی عافیت ہے آپ کے لیے، سمجھے؟ سرکاروں کے غلاموں کو چھیڑنا نہیں چاہیے، اور مروت، لوگ کہتے ہیں نہیں کچھ تو پاس و ادب ہونا چاہیے، میں نے کہا مروت تب تک ہوتی ہے جو ہمارے بزرگوں کا مروت نہیں کر سکتا، ہم اس کی مروت نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بستی بستی قریہ قریہ، فکر رضا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، گیلانی میاں سرکار۔ سنیت کو چھوڑنا نہیں، اور مسلک اور مرکز کا وفادار رہنا، سمجھے؟ کھوٹی مرکز کہتے کہ اس کو ہے، کھوٹی کو کتب اسی کو کہتے ہیں نا، یہ کتب ہوتا ہے، تو آپ دیکھے ہوں گے چکی دیکھی آپ لوگوں نے، شاید نہیں دیکھی ہوگی، دیکھے ہوں گے تو آپ نیٹ پہ ڈال دیجیے گا چکی، سمجھے؟ دو پتھر ہوتے ہیں، تو ایک پتھر نیچے ہوتا ہے اور ایک اس کے اوپر رہتا ہے، اوپر والے پتھر میں ایک ہول ہوتا ہے اور نیچے والے پتھر میں ایک کھوٹی ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں کتب، سمجھے؟ کتب کہتے ہیں، اور اس کو مرکز بھی کہتے ہیں۔
تو آپ دیکھیے اس کھوٹی کے اندر جو ہے وہ دوسرا پتھر ڈالا جاتا ہے اور پھر اس ہول میں جو ہے وہ چاول ڈالے جاتے ہیں یا دھان ڈالا جاتا ہے یا گیہوں ڈالا جاتا ہے، جو بھی ہے ڈالا جاتا ہے، اور پھر ایک کھوٹے سے جو لکڑی کا کھوٹا اوپر والی پتھر پر ہوتا ہے اس کو ایسا گول گھمایا جاتا ہے چکی جی. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب پیس کر نکلتے ہیں ہے نا، ایک دم باریک آٹا ہو جاتا ہے. پھر آپ پاٹ ہٹاؤ پورا باریک آٹا ملے گا آپ کو، لیکن اس کھوٹی سے کہ آزو بازو کبھی دیکھنا کہ چند دانے ایسے ہوں گے جو ایک دم سلامت ہوتے ہیں، چند دانے ہوتے ہیں وہ بالکل سلامت ہوتے ہیں، ان کو کچھ اثر نہیں ہوتا ہے، وہ بالکل یہی ہوتا ہے مرکز سے جڑنے کا. یہ دنیا ہے سمجھے، اور یہ چکی ہے جو پیسی جا رہی ہے، تو جو مرکز سے لگا رہے گا بچے گا وہی. زندہ باد جو مرکز سے جدا ہو گیا وہ چکی میں پیسی. زندہ باد. تو مرکز سے لگے رہنا مضبوطی کے ساتھ میں، مرکز اور مسلک کا وفادار بن کے رہنا. دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت پر بڑے پیر کا بہت کرم ہے، بہت کرم. اس بات کو یاد رکھنا. اور جو اعلیٰ حضرت کے مسلک، دراصل اعلیٰ حضرت کا مسلک غوث پاک کا مسلک ہے. اس دور میں پہچان کے لیے اعلیٰ حضرت ہے. تو جو اختلاف کرے گا نا تو پھر بڑے پیر ہے نا کہ العما قہر ہے یا غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا. بس یہی پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالی مسلک و مرکز کا سچا وفادار بنائے. باغیان مسلک اعلیٰ حضرت سے ہم سب کو اللہ تعالی محفوظ رکھے. اپنے سرکاروں کا، اپنے تمام سرکاروں کا، وہ ہر سلسلے کے بزرگ ہماری سرکاریں ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں سمجھے. تو اپنے سرکاروں کا، اپنے آقاؤں کا اللہ پاک ہم سب کو سچا مؤدب بنا کر رکھے اور ان کا سچا غلام بنا کر رکھے. دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی کلمات زبان سے نکلے ہوں تو ان علماء سادات کی موجودگی میں آپ سب کو گواہ بنا کر میں ان تمام غیر شرعی باتوں سے توبہ اور رجوع کرتا ہوں. میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے حامی بھری ہو تو آپ بھی توبہ اور رجوع کریں. پڑھیں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے